تبلیغی جماعت کے امیر مانے جانے والے حضرت مولانا سعد صاحب کاندھلوی دامت برکاتہم، ان کی گاہے بگاہے گفتگو اس قسم کی آتی رہتی ہے جو شریعت سے ٹکرا رہی ہوتی ہے اور قرآن و حدیث سے ٹکرا رہی ہوتی ہے۔ علماء کرام موقع بہ موقع اس پر ان کو تنبیہ فرماتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ دارالعلوم دیوبند سے جو ہے پرچہ بھی ان کے بارے میں نکلا کہ ان کے یہ خیالات غلط ہیں، لیکن وہ پھر بھی باز نہیں آئے۔ پھر بھی ممبئی کے ایک اجتماع میں انہوں نے جو ہے کچھ اسی قسم کی بات کی جو شریعت سے ٹکرا رہی تھی، تو اب اس تعلق سے دارالعلوم کراچی کا بھی فتویٰ سامنے آ گیا۔ کسی نے سوال کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مفتی صاحب ابھی کچھ دن پہلے ممبئی میں ایک تبلیغی اجتماع ہوا جس میں مولانا صاحب نے بیان دیا کہ میری بات سب یاد رکھیں کہ ایمان کی تکمیل کا صرف ایک واحد سبب دعوت ہے، اس کے علاوہ اللہ کی قسم کوئی سبب ایمان کی تکمیل کا نہیں ہے۔ میں تو قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، آپ کے پاس اس کے خلاف کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کی قسم دعوت اللہ کے بغیر ایمان کی تکمیل کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، نہ تہجد ہے، نہ تلاوت ہے، نہ ذکر ہے، نہ روزہ ہے، نہ نماز ہے، نہ حج ہے، کچھ نہیں ہے۔ میں کھل کر کہہ رہا ہوں، دلائل کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، انفرادی عبادات سے ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ یہ ان کی باتیں تھیں جو انہوں نے سوال میں نقل کیا۔ کیا ایسا کہنا درست ہے؟ رہبری فرما دیں۔ سوال کا جواب جو آیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ جواب میں لکھا، سوال میں مذکور تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ مذکور صاحب نے تبلیغی اجتماع میں جس دعوت کا ذکر فرمایا ہے اس سے مراد مروجہ دعوت و تبلیغ ہے، جبکہ ان کی مذکور باتیں نہ صرف انتہائی غیر محتاط ہے بلکہ قرآن و حدیث کی کئی نصوص سے بھی متصادم ہیں، یعنی ٹکرا رہی ہیں، کیونکہ تکمیل ایمان یعنی ایمان کا مکمل ہونا، تکمیل ایمان کا واحد سبب صرف دعوت کو قرار دینا اور اس کے بغیر ایمان کی تکمیل کی نفی کرنا قرآن و حدیث میں مذکور بہت سے ایسی باتوں کا انکار لازم آ رہا ہے جن کو صریح نصوص میں کمال ایمان کا سبب اور ذریعہ بتایا گیا ہے۔ مثلا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کامل الایمان مومنین ان کو بتا رہے ہیں جو اللہ اور رسول پر ایمان لانے کے بعد اس میں شک نہیں کیا اور اپنے مال و جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی سے محبت کی تو اللہ کی رضا کے لیے، اگر عداوت رکھی تو وہ بھی اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے، اور اگر دینے سے باز رہا تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے، تو اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی۔ بہرحال یہ صرف بطور نمونہ ذکر کیا گیا، ورنہ بے شمار نصوص موجود ہیں جن سے مذکور باتیں متصادم ہیں۔ اس لیے اگر واقعتاً کوئی شخص ایسی بات کرتا ہے یا کسی نے ایسا کیا ہے تو اس پر لازم ہے کہ ایسی باتوں سے مکمل اجتناب کرے، یعنی مکمل وہ پرہیز کرے، اس قسم کی باتیں وہ نہ کیا کرے۔ یہاں یہ ذکر کر دینا بھی مناسب ہے کہ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جو ہمارے بزرگوں نے شروع فرمایا ہے وہ بھی بہت مفید ہے اور اس کے ذریعے بھی آدمی اپنے ایمان و اعمال میں ترقی کر سکتا ہے، لیکن اس کی فضیلت و افادیت سوال میں مذکور الفاظ سے بیان کرنا ہرگز درست نہیں۔ اس کی اصلاح ضروری ہے۔ نیز یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ نفس دعوت و تبلیغ کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کو سب سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو دعوت و تبلیغ میں لوگ جاتے ہیں نا، ان کے لیے بہت زیادہ اہم پوائنٹ ہے، اور جو لوگ اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتے ہیں اس کے لیے بھی اہم پوائنٹ ہے۔ یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دعوت و تبلیغ کی شرعی حیثیت ہے کیا اصل، یعنی کسی خاص ترتیب اور حیت کے بغیر دوسروں کو نیکی کرنے کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ ایک تو یہ ہے کہ باضابطہ جو نظام چلا ہوا ہے اس نظام کے تحت جانا، اور ایک ہے کہ ڈائریکٹ کسی کو روکنا۔ ہم نظام کے تحت نہیں گئے، اپنے گھر میں کسی کو روک دیے، کسی ساتھی کو کسی برائی سے روک دیے، کسی اچھے کام کرنے کا حکم دے دیے، اس کا کیا ہے کہنا؟ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ نفس تبلیغ کے مختلف درجات ہیں، بعض صورتوں میں فرض ہے، بعض صورتوں میں نہیں ہے۔ جن صورتوں میں تبلیغ فرض ہے ان میں سے بعض صورتوں میں فرض عین ہے،
مثلاً اپنے اہل و عیال اور ماتحتوں کو اپنی اپنی طاقت و قدرت کے مطابق تبلیغ کرنا فرض عین ہے۔ ہر ذمہ دار کو اس کے جو ماتحت ہیں، اس کے جو نیچے کام کرنے والے ہیں، اچھے کام کا حکم دینا اس کے لیے فرض عین ہے، برے کاموں سے روکنا اس کے لیے یہ فرض عین ہے۔ قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار تم سب نگہبان ہو اور تم سب سے اپنی اپنی نگہبانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور بعض صورتوں میں فرض کفایہ بھی ہے۔ لیکن تبلیغی جماعت کی مروجہ شکل میں دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، جس میں خاص ترتیب سے دعوت و تبلیغ ہوتا ہے جو معروف ہے، تو یہ طریقہ بعد کے نیک و صالح اور مخلص علماء کرام نے وضع کیا ہے، جو بلا شبہ امت کے لیے زمانے کے حالات کے لحاظ سے نہایت مفید اور نافع ہے۔ لیکن اس شکل میں تبلیغ نہ فرض ہے، اس کو اچھی طرح یاد رکھیے۔ جو ترتیب ہے جماعت کی جانے کی، 3 دن 40 دن 4 مہینہ سال بھر، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ خصوصی گشت، عمومی گشت، پھر تعلیم، اور پھر یہ جو ترتیب ہے پوری، اس ترتیب کے ساتھ دعوت و تبلیغ کرنے کی حیثیت کیا ہے؟ کہہ رہے اس ترتیب کے ساتھ کرنے کی حیثیت نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے۔ سنت بھی نہیں ہے، مستحب بھی نہیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ مباح ہے، یعنی جائز ہے، زیادہ سے زیادہ جائز ہے۔ یعنی اس خاص اور معروف ترتیب کے ساتھ تبلیغ کے ثواب میں اضافے کا اعتقاد رکھنا درست نہیں، کہ اگر ایک آدمی اپنے طور پر دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے اور دوسرا آدمی اس خاص ترتیب میں جڑا ہوا ہے، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دوسرے آدمی کو خاص ترتیب میں جڑے رہنے کی وجہ سے تبلیغ کا ثواب زیادہ ملتا ہے، اور پہلے شخص کو اس خاص ترتیب کی مخالفت کی وجہ سے کم ثواب ملتا ہے۔ اسی لیے ہر آدمی کے لیے تبلیغی جماعت میں وقت لگانا نہ فرض ہے نہ واجب۔ جو لوگ زبردستی نکلنے کو ضد کیے رہتے ہیں اور عجیب عجیب قسم کی فضیلتیں سناتے ہیں کہ نکلنے پر یہ ثواب ہے، نکلنے پر وہ ثواب ہے، بولے فی نفسی ہی نکلنے پر کوئی ثواب نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے جو نکل کر کے کسی کو روک رہا ہے، کسی کو اچھے کام کا حکم دے رہا ہے، برائی سے روک رہا ہے۔ ایک آدمی ہے جو نکلا تو نہیں ہے، اپنے کام کاج میں لگا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ کسی کو برائی سے روک رہا ہے، کسی کو اچھے کام کا حکم دے رہا ہے، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ جس نے نکل کر کے کیا ہے اس کو زیادہ ثواب ہے اور جو بغیر نکلے ہوئے کیا ہے اس کو کم ثواب ہے۔ ایسی کوئی بھی فضیلت نہیں ہے۔ اس لیے اس قسم کی باتوں کو اچھی طرح ذہن میں بیٹھا لیجئے۔